تھک تو نہیں گیا ہوں؟ وقت کافی ہو گیا ہے، 1 بج رہا ہے۔ میں تو بیمار ہوں، آپ تو بیمار نہیں ہیں۔ اگلے سال ڈی گراؤنڈ کٹیں گے انشاءاللہ۔ ہے توجہ آپ کی؟ ہے نا توجہ؟ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں ایک آیت میں نے پڑھی اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ مکمل توجہ میری طرف کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری توجہ آپ کریں گے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ فاروق اعظم کو درمیان سے نکال کر قرآن ہی نہیں رہتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور قرآن پاک کی 40 پیشین گوئیاں دنیا میں پوری نہیں ہوتی، فاروق اعظم کو نکالو اور ان آیات کا مطلب مجھے سمجھا دو۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و صداقت دے کر بھیجا، سچائی کے ساتھ بھیجا۔ اور مقصد بعثت کیا ہے؟ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت میں نبی کے آنے کا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے کہ بعثت پیغمبر کا مقصد یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پوری کائنات میں اسلام کا غلبہ ہو۔ پوری کائنات میں یہ پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو۔ پوری دنیا میں کیا تھا؟ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی اور ایک روم کی۔ جس طرح آج امریکہ یا کچھ عرصہ پہلے روس کی طاقت تھی، 2 بڑی قوتیں ہیں، اسی طرح دنیا میں 2 بڑی قوتیں رسول اللہ کے وقت تھی، ایران اور روم کی۔ اور قرآن یہ خبر دے رہا ہے کہ ایران اور روم پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کی شان و شوکت ہوگی، اسلام کی عظمت ہوگی، اسلام کی رفت ہوگی، اسلام غالب آئے گا۔ کس پر؟ کیسر روم پر، کسرا ایران پر۔ لیکن حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ابھی تک ایران پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا، ابھی تک روم پر اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں غلبے کے کام شروع ہو چکے تھے، پیغمبر کے دور میں شام پر فوجیں چڑھ چکی تھیں، نبی کے دور میں اردن کے علاقے کے لیے صحابہ کی فوجیں جا چکی تھیں، لیکن ایران اور روم دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ اس وقت دنیا کے 70 ملک تھے، 70 ملکوں میں ایران کے ماتحت ہر وہ ملک تھا جو بت پرست تھا، جو آتش پرست تھا، جو مشرک تھا، وہ ایران کے ماتحت تھا۔ اور جو اہل کتاب تھا وہ روم کے ماتحت تھا، کیونکہ روم عیسائیوں کا ملک تھا۔ یہودی بھی روم کے ماتحت تھے، صابی بھی روم کے ماتحت تھے، عیسائی بھی روم کے ماتحت تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی آمد کا مقصد پوری دنیا پہ غلبہ اسلام ہے، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہے۔ لیکن جب پیغمبر دنیا سے گئے تو غلبہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ یہ غلبہ ہوا کب ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ دنیا میں 23 سال رہے، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ پیغمبر کا دور نبوت صرف 23 سال نہیں بلکہ 53 سال ہے کہ 23 سال پیغمبر خود زندہ رہے، اور بعد والے جو 30 سال ہیں صدیق و عمر اور عثمان و علی کے، یہ 30 سال بھی حقیقت میں پیغمبر کا دور ہے، حقیقت میں نبوت کا دور ہے، حقیقت میں رسالت کا دور ہے۔ اس لیے کہ کام نبی نے شروع کیا، پورا صدیق نے کیا، کام نبی نے شروع کیا، پورا فاروق نے کیا، تعمیر پیغمبر نے شروع کی، چھتوں تک عمر فاروق پہنچا، عمارت پیغمبر نے شروع کی اور مکمل فاروق اعظم نے کیا۔ اب کوئی کہے کہ اس عمر فاروق کافر تھا، صدیق کافر تھا، جو قلعہ نبوت تعمیر کر رہی ہے اس قلعے کی چھت تو ڈال کر دکھاؤ، اس قلعہ کو پورا تو کر کے دکھاؤ، وہ قلعہ پورا کیسے ہوا، فتوحات کیسے ہوئی، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ غلبہ اسلام کا کیسے ہوا۔ آؤ قرآن کہتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ تیری وجہ سے غلبہ اسلام کا دنیا میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر عمر کافر ہو، عثمان کافر ہو اور ابو بکر صدیق کافر ہو، یہ غلبہ تو پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا، صدیق کے دور میں ہوا، عمر کے دور میں ہوا، عثمان کے دور میں ہوا۔ اگر یہ کافر ہو تو اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ محمد مصطفیٰ کا دین روم پہ بھی غالب آئے گا، ایران پہ بھی غالب آئے گا، خزرہ پہ بھی غالب آئے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ انطاکیہ کے دروازے پہ مسلمانوں کی چمکتی ہوئی تلواریں جائیں گی، لاشیں گرتی رہیں گی، سمندروں میں مسلمان
ذبح ہوتا رہے گا، لیکن فاروق اعظم کی جرأت و ہیبت سے شہنشاہ ایران کا تاج عمر کے قدموں میں روندا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا سراقہ بن جاشم تیرے ہاتھوں میں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں، وہ کنگن تو فاروق اعظم کی فوجوں نے لا کر اس سراقہ کے ہاتھوں میں ڈالے تھے۔ نبی نے پیغام دیا ہے کہ ایسا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ساری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو۔ اسلام کا غلبہ کس کو کہتے ہیں کہ روم بھی فتح ہو، کسرا ایران بھی فتح ہو، یہ اسلام کا غلبہ ہے۔ یہ تو رسول اللہ کے بعد ابو بکر و عمر کے دور میں فتح ہوا، کیونکہ ساری کائنات ان دو ملکوں کے متحد تھی۔ جب یہ دونوں ملک زیر و زبر ہو گئے اور دنیا نے دیکھا کہ فاروق اعظم نے 10.5 سال تک اسلام کا پرچم لہرایا، 10.5 سال تک فاروق اعظم نے 3600 علاقے فتح کیے، 1500 جامعہ بڑی جامعہ مسجدیں بنائی، 4000 چھوٹی جامعہ مسجدیں فاروق اعظم نے بنائی۔ کہاں مدینہ، کہاں مراکش کی وادی، کہاں مدینہ، کہاں مکران کا ساحل، کہاں مدینہ، کہاں افریقہ کے جزیرے، کہاں مدینہ، کہاں روڈس کی وادیاں، کہاں مدینہ، کہاں طرابلس کے پہاڑ، اور کہاں مدینہ، کہاں پہاڑ، کہاں مدینہ، کہاں سمندروں کا خروش، کہاں مدینہ، اور کہاں کافروں کے جزیرے۔ ایک ایک جزیرے میں اذان کس نے دی، ایک ایک بادشاہ کو قتل کر کے اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ بتاؤ، ہرکل کا سر کس نے کاٹا، کسرا کا سر کس نے کاٹا، کیسر کے ٹکڑے کس نے کیے، اور جب دجل کے ٹکڑے کر کے عمر کے پاؤں میں لا کر کس نے رکھے؟ قرآن کہتا ہے کہ روم پہ غلبہ ہوگا، ایران پہ غلبہ ہوگا، عمر کو نکال کر غلبہ تو ثابت کرو۔ مجھے بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پھر فاروق اعظم کی اس فوج کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ جب کیسر روم اور کسرا ایران کی جنگ تھی، ایران کی لڑائی شروع تھی، فاروق اعظم کے بارے میں طبری کہتا ہے کہ عمر ساری رات تڑپتا رہتا، سوتا نہیں تھا۔ صبح ہوئی، فاروق اعظم 10 بجے اس سڑک پہ جا کر کھڑا ہو جاتا تھا جس سڑک سے قافلہ ایران اور عجم سے آتا تھا۔ کئی دنوں کے بعد ایک آدمی تیز رفتار گھوڑا دوڑا کر آ رہا ہے۔ فاروق اعظم راستے میں کھڑے، کہا ٹھہرو، کوئی پیغام لائے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عمر فاروق کے نام میں ایک پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ شہنشاہ ایران کا تاج اتار لیا گیا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ کہ یزدجر کا لڑکا بھاگ گیا، یزدجر میدان چھوڑ گیا۔ مسلمانوں نے ایران کے قلعے پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ فاروق اعظم راستے میں کھڑے ہیں، قاصد نہیں جانتا تھا کہ یہ فاروق اعظم ہے۔ قاصد گھوڑا دوڑا رہا ہے، عمر فاروق اس کے ساتھ ساتھ بھاگے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ کے شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین۔ جب امیر المومنین کہا تو وہ گھوڑے والا بے ہوش ہو کر گر پڑا کہ میں تو کلام عمر فاروق سے کر رہا تھا۔ فاروق اعظم فرماتے تھے ان کی باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ فتح کیسے ہوئی؟ ان کی باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ مسلمان کتنے شہید ہوئے، یہ بتاؤ کہ قلعہ کس نے فتح کیا، یہ بتاؤ کہ یزدجر بھاگا کیسے، یہ بتاؤ کہ شہنشاہ کے ٹکڑے کیسے ہوئے، یہ بتاؤ کہ سلطنت خاک میں کیسے ملی۔ مجھے بتاؤ، خبر قرآن دے رہا ہے کہ ایران پہ غلبہ ہوگا، روم پہ غلبہ ہوگا، یہ خبر کس نے دی تھی؟ قرآن نے۔ اور قرآن نے کسی کافر کے ہاتھ پہ غلبے کی خبر دینی تھی؟ کسی منافق کے ہاتھ پر دینی تھی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ساری دنیا کے دینوں پر محمد مصطفیٰ کی شریعت غالب آئے گی
اور یہ غلبہ فاروق اعظم کے دور میں ہوا، اگر عمر فاروق کے دور میں نہیں ہوا تو مجھے بتاؤ کہ کیسر روم کا تاج اتار کر ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جب ایک آدمی آیا میدان جنگ میں تو ابو عبیدہ نے کہا تھا جو تاج کیسر روم کا لائے گا میں اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں حصہ دے دوں گا، اپنی لڑکی سے شادی کر دوں گا، اس کو انعام دوں گا۔ لیکن رات کی تاریکی میں ایک شخص تاج اتار کر کیسر روم کا ابو عبیدہ کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ ابو عبیدہ نے بازو پکڑ لیا اور کہا تو نام تو بتا دے، تجھے انعام دے دیں گے۔ اس نے کہا جس خدا کے لیے تاج اتار کر لایا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے۔ مجھے بتاؤ غلبہ اسلام کا کس کے دور میں ہوا؟ بلند آواز سے غلبہ اسلام کا کس کے دور میں ہوا؟ آغاز حضور علیہ السلام نے کیا، اختتام خلفائے راشدین نے کیا، اور غلبے کا حکم قرآن نے دیا۔ وہ غلبہ ابو بکر و عمر کے دور میں ہوا۔ آج بھی سپاہ صحابہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں غلبہ صرف پاکستان سے جمہوریت کے نام پر نہیں ہوگا، متناسب نمائندگی کے نام پر نہیں ہوگا۔ اگر آج غلبہ چاہتے ہو تو آج بھی غلبہ خلافت کے عنوان پہ ہوگا، خلافت راشدہ کے عنوان پر ہوگا۔ اوے اتنی دنیا کا مسلمان ہے، 1.5 ارب مسلمان ہے، اور پوری دنیا کے 22 ارب ملک ہیں، اور پوری دنیا میں 41 سے زیادہ 45 کے قریب مسلمانوں کی ریاستیں، بلکہ اب تو 50 ریاستیں بن گئی۔ 1.5 ارب مسلمان ہو، تیل ان کے پاس ہو اور ساری دولت ان کے پاس ہو، ربڑ ان کے پاس ہو، سونا ان کے پاس ہو، 3.5 لاکھ آدمی بوسنیا میں ذبح کر دیا گیا، کوئی نہیں بولا۔ کشمیر کی بیٹیاں 50,000 بیٹیاں نیلم کے دریا میں بہا دی گئی، کسی نے نہیں پوچھا اے کاش آج فاروق اعظم ہوتا، اے کاش آج خلافت کا دور ہوتا، بوسنیا کے سرب یہودیوں کے ٹکڑے کر دیتا۔ اسلام کی فوجیں بھارتی درندوں کو خاک میں ملا کر کشمیر کی بیٹیوں کی آبرو کی رکھوالی کر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ساری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ غلبہ فاروق اعظم کے بغیر پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آج خمینی کہتا ہے کہ عمر کافر تھا، اگر عمر کافر تھا تو غلبہ اس کے ہاتھوں پہ کیوں ہوا؟ عمر کافر تھا 10.5 سال تک علی المرتضیٰ ان کے وزیر کیوں رہے؟ عمر کافر تھا حسن و حسین نے ان سے مالی وظائف کیوں لیے؟ عمر کافر تھا تو کیسر روم کے پرخچے کیوں اڑائے؟ عمر کافر تھا 1,44,000 صحابہ اس کے قدموں پہ کیوں آئے؟ عمر کافر تھا نعوذ باللہ تو قرآن نے لیظہرہ علی الدین کلہ اس پیشین گوئی کو فاروق اعظم کے ہاتھ پہ پورا کیوں کیا؟ توجہ، میں قرآن کی زبان میں فاروق اعظم کو لانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور قرآن نے ایک دوسری جگہ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ جو خلفاء ہیں، یہ جو صحابہ ہیں، ان کا تذکرہ تورات میں بھی آ چکا ہے، انجیل میں بھی آ چکا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ بلند آواز سے یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ توجہ ہے میری طرف؟ واقعہ آپ نے تفصیلاً شاید سنا ہو، لیکن استدلال کے لیے میں 2 منٹ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کو صحابہ کی ایک جماعت فتح کرنے گئی تو عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ ہماری کتاب انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں محمد مصطفیٰ کے صحابی آئیں تو ان سے جنگ نہ کرنا، اگر جنگ کی تو شکست کھاؤ گے، بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں دے دینا۔ یہ کس نے کہا؟ پادری نے کہا۔ یہ پادری نے لفظ کہے صحابہ کو۔ صحابہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لاؤ چابیاں۔ انہوں نے کہا چابیاں آپ کو نہیں دیں گے، آپ اپنے خلیفہ کو یہاں بھیجو، خلیفہ آئے تو چابیاں اسے دیں گے۔ فاروق اعظم کو مدینہ منورہ میں پیغام بھیجا، صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی کہ آپ آؤ گے تو چابیاں ملیں گی۔ فاروق اعظم نے اپنے غلام اسلم سے کہا، توجہ فرمائیں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں۔ اپنے غلام اسلم سے کہا سواری تیار کرو۔ سواری تیار ہو گئی، اس سواری پہ فاروق اعظم سوار ہو گئے، غلام کے ہاتھ میں مہار ہے۔ کچھ دور جا کر حضرت عمر نے فرمایا سواری روکو،
سواری روک دی. حضرت عمر سواری سے نیچے اتر آئے اور اتر کر وہ غلام کہتا ہے مجھے کہا تم سواری پر بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کہ سواری شاید پانی پینے کے لیے روکی ہو، لیکن نہیں، پانی کے لیے نہیں. مجھے کہا تم سوار ہو جاؤ. میں نے کہا میں تو غلام ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا تم غلام ہو لیکن بطور انسان کے تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے. لاؤ کوئی ایسی چیز. حکمرانی کی یہ روح ہے، یہ ہے روح. فاروق اعظم سواری پہ سوار ہو گئے. توجہ فرمائیں، فاروق اعظم کا غلام سواری پہ سوار ہو گیا. فاروق اعظم نے مہار اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی. اب ایک ایک منزل پر حضرت عمر فاروق سوار ہوتے تھے، دوسری منزل پہ غلام سوار ہوتا تھا، اور فاروق اعظم اپنے غلام کو لے کر بیت المقدس پہنچے. اور جب بیت المقدس سامنے نظر آیا تو فاروق اعظم کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا. فاروق اعظم کے پاؤں میں جوتا تھا، وہ ٹوٹ گیا. اور باری بھی فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی تھی، غلام کے سوار ہونے کی تھی. عمر فاروق نیچے اتر آئے. غلام رو پڑا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سامنے پادری کتابیں کھول کر بیٹھے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ غلام ایسا نادان ہے کہ آقا کو مہار پکڑا دی ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ آج تو میں پادریوں کو دیکھ کر میں خود سوار ہو جاتا ہوں، قیامت کے دن رسول اللہ کو اس بے انصافی کا کیا جواب دوں گا. یہ تو بتاؤ. اسلم غلام کہتا ہے کہ میں سواری پہ سوار ہو گیا. اب دیکھو فاروق اعظم کے ایک ہاتھ میں مہار ہے، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے. ایک ہاتھ میں مہار ہے، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے. اور اسی حالت میں فاروق اعظم بیت المقدس میں داخل ہوئے. اسی حالت میں جب وہاں داخل ہوئے تو کون سی بات سچی ہو گئی؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. جب اندر داخل ہوئے پادری کھڑے ہو گئے، کتابیں کھولی، نشانیاں دیکھیں، فاروق اعظم کو چابیاں لا کر دے دی. چابیاں فاروق اعظم نے لی، اللہ کے دروازے پہ نماز شکرانہ ادا کی. شکرانہ ادا کر کے عمر فاروق باہر نکلے. ابھی باہر قدم رکھا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک خط لے کر عمر فاروق کے پاس آیا. یہ خط ہے. فاروق اعظم نے وہ خط دیکھا. خط فاروق اعظم نے دیکھ کر، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، خط پڑھ کر کہا کہ نہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. بس اتنا لفظ کہا. خط پڑھا اور خط پڑھ کر کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. صحابہ پریشان ہو گئے. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی. انہوں نے کہا کہ باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، چابیاں کیسے ملی؟ جب لشکر آگے روانہ ہوا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. فاروق اعظم سے پوچھا امیر المومنین یہ بتاؤ وہ خط کیا تھا، خط کس کا تھا، یہ تو بتاؤ. فاروق اعظم نے فرمایا آج سے 45 سال پہلے میں اور میرا والد تجارت کی غرض سے یہاں آئے تھے. ہم جب تجارت کر کے یروشلم میں تھک جاتے تو بیت المقدس کی اسی دیوار کے سامنے میں تھک کر سو جاتا. ایک دن دیوار کے نیچے سائے میں سویا ہوا تھا. جب میری آنکھ کھلی تو ایک نوجوان لڑکا میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا. وہ کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی پاؤں کو دیکھتا، اور مجھے کہنے لگا تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں حجاز عرب سے آیا ہوں. اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ابن خطاب ہے. اس نے کہا کہ اگر تو میری بات برا نہ مانے تو میری تحقیق یہ ہے کہ تیرا نام عمر ابن خطاب ہے اور تو مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا. اس نے فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اس کی بات سن کر تعجب کرتا رہا. اس نے کہا اگر تو میری بات نہیں مانتا تو پنڈلی سے کپڑا ہٹاؤ. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے پاؤں کی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا تو میرے یہاں نشان تھا. اس نے نشان دیکھ کر کہا اے اللہ گواہ ہو جا یہی محمد مصطفیٰ کا دوسرا خلیفہ ہے، یہی خلیفہ ہے. اس لیے کہ میری انجیل میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کی مونچھیں، اس کا جمال ایسا ہوگا، قد اتنا لمبا ہوگا، بائیں پنڈلی پہ نشان ہوگا، نام عمر ابن خطاب ہوگا. جب اس نے یہ باتیں کہیں تو میں اس کی باتیں سن کر تعجب کرتا تھا. وہ مجھے پوچھنے لگا کیا محمد رسول اللہ آ گئے؟ میں نے کہا نہیں آئے. محمد آئیں گے؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں محمد کون ہوں گے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ ایک کاغذ لے آیا. اس کاغذ پر وہ مجھے کہنے لگا اے عمر اس کاغذ پر لکھ دے کہ جب تیری حکومت اس بیت المقدس پر ہوگی تو یہ ساری زمین میں تجھے دے دوں گا. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جان چھڑانے کے لیے اسے لکھ دیا کہ یہ زمین تیری ہوگی. لیکن آج جب بیت المقدس کی چابیاں لے کر میں باہر نکلا تو وہی میرے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا میرے سامنے آ گیا اور اس نے رکا دے کر کہا کہ یہ زمین مجھے دے دے اپنے وعدے کے مطابق. فاروق اعظم نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ مسلمانوں کا مال ہے. مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ
بیت المال کا حق ہوگا. میں نے ان سے کہا میرا اختیار نہیں ہے. میرے بھائیوں، جب یہ بات دنیا میں روز روشن کی طرح عیا ہو گئی تو قرآن کی یہ آیت بھی سورج کی طرح چمکنے لگی. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فاروق اعظم کو قرآن نے جو کچھ کہا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. لیظہرہ علی الدین کلی، ساری دنیا کے دینوں پر غلبہ عمر فاروق کے دور میں ہوا. یہ قرآن نے کہا. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ قرآن نے کہا. پیغمبر علیہ السلام سے فاروق اعظم آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ عورتوں کو کہو پردہ کر لیا کریں. حضور فرماتے اپنی مرضی سے کیسے پردہ کروں گا؟ اسی وقت جبریل قرآن لے کر اترا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر، آج کے بعد جو رائے عمر نے فرش پہ پیش کی ہے، عرش پہ وہی رائے قرآن بن کر اتر آئی ہے. قیامت تک مسلمان عورتوں پہ پردہ لازم کر دیا گیا. جو رائے عمر نبی کے دربار میں پیش کرے وہ قرآن بن کر آئے. خمینی کہے وہ کافر تھا، خمینی کہے وہ زندیق تھا. توجہ فرمائیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے دور نبوت میں ایک مرتبہ ہے، توجہ آپ کی، حضرت عمر فاروق نے خانہ کعبہ کا طواف کر کے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کروں، کیونکہ ابراہیم نے شرک کی جڑیں کاٹ دی تھی، اس لیے میرا جی چاہتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھوں. حضور نے فرمایا میرا تو اختیار کوئی نہیں، اللہ کا حکم ہوگا. یہ بات ختم ہوئی تو اسی وقت اللہ نے فرمایا جو رائے عمر نے زمین پہ پیش کی ہے وہی رائے لے کر جبریل چلے جاؤ. اور قرآن کی آیت اتری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جو رائے عمر نے پیش کی تھی وہ قرآن بن کر آئی یا نہیں آئی؟ عمر فاروق نعوذ باللہ کافر ہو تو اس کی رائے پہ قرآن اترتا. اور آگے توجہ فرمائیں. قرآن پاک کی یہ بھی آیت ہے کہ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن ابی مر گیا، اس کا جنازہ آپ پڑھائیں. عبداللہ ابن ابی کا لڑکا صحابی تھا. حضور صحابی کی دلجوئی کے لیے آپ نے مان لیا کہ میں جنازہ پڑھاتا ہوں. تھا وہ منافقوں کا سردار. جنازہ پڑھانے چلے. حضرت عمر نے فرمایا میری رائے ہے کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے، اور اس کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے وعدہ کیا. حضور نے جنازہ تو پڑھا لیا، لیکن جنازہ پڑھانے کے بعد قرآن کی آیت کیا اتری؟ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے پیغمبر تو 70 مرتبہ بھی اس کی جو ہے نماز جنازہ پڑھے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو خدا تب بھی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور آج کے بعد تجھے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. تجھے نہ منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے. جو رائے عمر نے پیش کی تھی وہی رائے اللہ کا قرآن بن کر آئی یا نہیں آئی؟ تو عمر فاروق اور قرآن ایک ہے. عمر فاروق اور قرآن رائے ایک ہے. کہو رائے ایک ہے. اور یہ بھی رائے فاروق اعظم کی تھی. جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی، کسی صحابی نے کہا اور تحقیق کرو، کسی صحابی نے کہا شادی اور کر لو، لیکن فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی شادی عائشہ کے ساتھ ہم نے کرائی تھی یا خدا نے کرائی تھی؟ تو حضور نے فرمایا میری شادی اللہ نے کرائی تھی. تو فاروق اعظم نے فرمایا میرا جی کہتا ہے کہ وہ خدا جو آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کو نہیں آنے دے گا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ سبحانک ھذا بہتان العظیم، کہ عائشہ پر یہ بہتان ہے. یہ رائے عمر کی ابھی ختم ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے یہی رائے قرآن بن کر نازل ہو گئی اور حضرت عائشہ کی صفائی میں قرآن اترا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی 27 ایسی آیتیں ہیں کہ رائے عمر نے پیش کی اور عرش سے وہ قرآن بن کر آئی. فاروق اعظم کی رائے پر اللہ کا قرآن اترا. آج خمینی کہتا ہے کہ عمر کافر و زندیق تھا. اس کی کتاب کشف اسرار میں یہ بات آ چکی ہے. پچھلے ہفتے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے جب ہم نے ملاقات کی تو میں نے اس کو یاد دلایا کہ یہ میرے ہاتھ میں کشف اسرار ہے. اسی کشف اسرار کو میں نے 2.5 سال پہلے تمہارے سامنے پیش کیا تھا اور آج پھر یہ کتاب لایا ہوں. اس کتاب کو ضبط نہیں کیا گیا، اس کتاب کو بند نہیں کیا گیا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. توجہ فرمائیں مسلمانوں، میں یہ کتاب ہر جگہ اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا موقف ریت کی دیوار پر نہیں ہے، ہمارا موقف پتھر کی دیوار پر ہے. ہمارا موقف اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے. یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے کشف اسرار. اس کتاب کے 119 صفحے پہ فاروق اعظم نے لکھا، فاروق اعظم کے بارے میں خمینی نے لکھا 119 صفحے میں کہ میں توجہ فرمائیں کہ ای کلام
پس از شنیدن ای کلام از ابن خطاب از ای دنیا رفت، عمر فاروق نے رسول اللہ کے سرانے بیٹھ کر یہ بات کہی کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا تھا، اللہ کی کتاب کافی کہا تو خمینی کہتا ہے کہ ای کلام یاوا کہ عمر فاروق کے اس نعوذ باللہ بےہودہ کلام سننے کے بعد حضور تو دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا کو پتہ چل گیا کہ عمر کے دل میں کفر تھا، عمر کے دل میں زندقہ تھا، عمر اصلی کافر اور زندیق تھا۔ ایک چھوٹی سی بات پر پیغمبر کے اس خلیفہ کو خمینی نے کافر کہہ ڈالا، زندیق کہہ ڈالا۔ اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو مانوں یا ذالک مثلہم فی التوراۃ، اس کو مانوں یا پیغمبر علیہ السلام کے قرآن کی 27 آیتیں جو عمر کی رائے پہ اتری ان کو مانوں یا خمینی کی اس بکواس کو مانوں؟ توجہ میں نے کسی کو کتا بلا مت کہو، ٹھہرے میری بات سماعت فرمائیں، توجہ توجہ بھئی یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب، مجھے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ تلخ باتیں کرتے ہیں، بٹھانے آپ تلخ باتیں کرتے ہو، آپ سخت باتیں کرتے ہو، یہ کہا گیا، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات خمینی کے بارے میں نہیں کہی ہے بھائی، کوئی بات کہی ہے؟ میں نے تو قرآن پاک کی روشنی میں فاروق اعظم کی شان بیان کی، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں نے خمینی کا نقطہ نظر پیش کیا کہ اب آپ بتاؤ کہ میں اللہ کے قرآن کی بات مانوں یا خمینی کی بات مانوں؟ میرے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا۔ مجھے بتاؤ میں نبی کی یہ بات مانوں یا خمینی کی یہ بات مانوں؟ فیصلہ کر کے بتاؤ، نبی کی بات ماننی چاہیے۔ میرے رسول نے کعبے میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الشام، اے اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن الشام دے دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے، ساری دنیا کا سردار کہہ رہا ہے، اور کہہ بھی اللہ کے سامنے رہا ہے، اور مانگنے والا تو نبی ہو اور دینے والا خدا ہو، اور اس میں تم کیڑے نکالو بھئی خدا کی دی ہوئی چیز میں اور اللہ کے نبی کی مانگی ہوئی چیز میں، اور اسلام کو عزت دینے کے لیے جو عمر اللہ سے عمر نے مانگا، جو عمر پیغمبر نے اللہ سے مانگا تھا، اس عمر کے بارے میں خمینی کہتا ہے کہ وہ کافر و زندیق تھا۔ مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ عمر فاروق کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا گیا، اسلام کی شوکت کے لیے مانگا گیا، اسلام کی بلندی کے لیے مانگا گیا، تو بتاؤ اسلام کو بلندی ملی یا نہیں ملی؟ بلند آواز سے عمر فاروق کی وجہ سے بلندی ملی یا نہیں ملی؟ عمر فاروق کی وجہ سے ایران پہ قبضہ ہوا یا نہیں ہوا؟ روم فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ انطاکیہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ 3650 علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا یا نہیں؟ اور عمر فاروق صبح 10 بجے کلمہ پڑھتا ہے اور زور کی نماز، زور کی اذان کعبے میں ہوتی ہے۔ عمر نے یہ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کلمہ عمر پڑھ چکا ہو اور اذان دار ارقم میں ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، عمر میری جھولی میں ڈال دے۔ عمر پیغمبر کی جھولی میں آیا، اسلام کو عزت ملی یا نہیں ملی؟ بلند آواز سے ملی یا نہیں ملی؟ اور پھر وہ عمر فاروق تھا جو خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ سارے صحابہ نے خفیہ اور چھپ کر ہجرت کی ہے لیکن عمر علل اعلان ہجرت کر رہا ہے۔ او ابو جہل، اگر کسی نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو تو عمر کا راستہ پہاڑ کے دامن میں آ کر روک کر دکھائے۔ عمر محمد مصطفیٰ کے حکم پہ علل اعلان ہجرت کر رہا۔ عمر نے ہجرت کی یا نہیں کی؟ بلند آواز سے مجھے بتاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کی 40 حدیثیں، حضور نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ آج کا جو شیطان ہے عمر فاروق کا ایک بینر لگا دیں، آج کا شیطان نیچے سے نہیں گزرے گا، کہے گا اس کو اتارو، کیونکہ نبی فرما چکے ہیں کہ عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ آئے 40 سال ہو گئے، باب عمر کا لفظ جہنم کے اندر لکھا ہوا ہے اور رافضی کہتا ہے، عمر کا دشمن کہتا ہے اس باب عمر کے نیچے سے ہم نہیں گزریں گے۔ تو گزرے گا کیسے؟ شیطان تو مدینے میں نہیں گزرتا تھا، تو یہاں کیسے گزر جائے گا؟
توجہ ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر میرے دو کان ہیں. حضور نے فرمایا کہ عمر وہ شخص ہے کہ جس کی زبان پر حق جاری ہو گیا. حضور نے فرمایا عمر اسلام کی غیرت ہے. حضور نے فرمایا عمر اسلام کی حمیت ہے. حضور نے فرمایا عمر اسلام کی ہیبت ہے. بتاؤ ہیبت ہے یا نہیں ہے؟ اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ میں قرآن کی بات مانوں، میں حدیث کی بات مانوں یا خمینی کی بات مانوں؟ بلند آواز سے قرآن کی بات ماننی چاہیے. مجھے بتاؤ، حضرت حسن اور حسین نے کو حضرت عمر فاروق نے سالانہ وظیفہ مقرر کیا 5000 درہم. ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے 2000 درہم، حسن و حسین کے لیے 5000. تو حضرت عمر نے فرمایا تجھے نہیں پتا، جو نانا حسین کا ہے وہ تیرا نہیں ہے، جو اماں حسین کی ہے وہ تیری نہیں ہے. غنیمت کا مال آیا، سارا مال تقسیم ہو گیا، لیکن حضرت حسن و حسین کے لائق کوئی کپڑا نہیں آیا. فاروق اعظم نے فرمایا مجھے چین اس وقت ہوگا جب ان شہزادوں کے لیے کوئی کپڑا پورا آئے گا. چنانچہ یمن میں ایک وفد بھیجا، قافلہ بھیجا، وہ یمن کی چادریں لایا. جب وہ چادریں حسن و حسین نے زیب تن کی تو فاروق اعظم نے فرمایا سارے مال پر مجھے خوشی نہیں ہوئی، ان چادروں پر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پیغمبر کے شہزادوں نے آج یہ چادریں پہنی ہیں اور ان کا دل خوش ہو گیا. میرے بھائیوں، ان میں کوئی لڑائی تھی؟ ان میں کوئی اختلاف تھا؟ ان میں کوئی جھگڑا تھا؟ آج شیعہ کہتا ہے کہ علی اور فاروق اعظم میں لڑائی تھی. مسلمانوں، یہ بات یاد رکھو، دنیا کے اندر ایسا کوئی مذہب نہیں جس مذہب میں ہو کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں لڑائی ثابت کرو تو مذہب بنتا ہے، اگر ان میں صلح ثابت ہو جائے تو مذہب ہی باقی نہیں رہتا. یعنی صلح کی صورت میں مذہب باقی نہیں رہتا، لڑائی ثابت ہو جائے تو مذہب باقی ہے، اور اگر صلح ثابت ہو جائے جیسے حقائق ہیں تو مذہب ہی سارا ختم. بے حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاروق اعظم کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے یا نہیں کھڑے؟ 10.5 سال تک فاروق اعظم کے پیچھے نماز حضرت علی نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حسن و حسین نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے تو پڑھ لی ہے. شیعو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر واقعی تم حسن و حسین کے نام لیوا ہو تو کہتے جی اوپر سے پڑھ لی. تو میں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اوپر سے صحابہ کو مان لو. چلو اوپر سے مانو. تم نے تو لکھ دیا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. ہم نے نواز شریف سے کہا جناب ہماری تیرے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں، یہ کتابیں اس ملک میں چھپیں گی تو شیعہ کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت حق و صداقت کی آواز سے ہمیں روک نہیں سکتی. روک سکتی ہے؟ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تلخی ختم ہو، یہ جھگڑا ختم ہو، ایک علاج ہے کہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان لوگوں کو تختہ دار پہ چڑھایا جائے، کتابوں کو ضبط کیا جائے. ٹھیک ہے؟ خمینی نے کتاب لکھی، خمینی تو یہاں نہیں، جو خانہ فرہنگ یہ کتابیں تقسیم کرتا ہے انہیں سزا دینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر و عمر کو کافر لکھا جائے اور میں شیعہ کو کافر نہ کہوں. یہ نہیں ہوگا. ہاں، ہماری لاشیں تڑپ جائیں گی تو پھر تمہاری مرضی ہے، جو مرضی کرو. میری جماعت کا 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا، جب تک ایک بچہ بھی اس دھرتی پر موجود ہے صحابہ کو کافر کہنے والوں کو چوکوں اور چوراہوں میں کافر کہتا رہے گا. اور دانشورو ہمیں یہ کہتے ہو جناب یہ تلخ باتیں کرتے. یہ نرم بات ہے کہ اس کتاب کے 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کشف اسرار میں کہ ابو بکر سے بڑا دشمن قرآن کا کوئی نہیں. ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اور اسی کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. یہ میرے ہاتھ
ہے توجہ 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 فرمائیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ گبن نے ایک کتاب لکھی ہے، ہسٹری لکھی ہے فاروق اعظم پر. توجہ ہے آپ کی؟ گبن کہتا ہے کہ ایک ایسا موقع بھی آیا جنگ قادسیہ کے بعد کہ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد 60,000 ہے. تو سپہ سالار نے آ کر جب یہ بتایا تو امیر المومنین نے پوچھا کتنے آدمی چاہتے ہو؟ سپہ سالار نے کہا کہ 60,000 دشمنان رسالت کے مقابلے میں صرف 30 غلاموں کی ضرورت ہے. یہ بھی عجوبہ ہی ہے دنیا کا. 30. سپہ سالار کو امیر المومنین نے فرمایا کہ 30 تھوڑے ہیں. اس نے کہا چلو 30 اور ساتھ کر دو. 60,000 کے مقابلے میں 60,000 کے مقابلے میں 60. اور پھر کیا ہوا کہ 9,000 آدمی میدان میں آدمی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. 4,000 گرفتار ہو گئے. یہ صحابہ، یہ جماعت ہے. اور گبن نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. اس نے کہا کہ کیسر روم نے ایک آدمی بھیجا تھا مدینہ میں کہ یہ معلوم کر کے آؤ کہ فاروق اعظم کے دور میں فتوحات کیوں ہوتی، ہر جگہ پر اسلام کا غلبہ کیوں ہو رہا ہے. اس نے خبر دی تھی. جا کر کہا ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان، کہ یہ رات کو مسلح کی پشت پر ہوتے ہیں اور دن کو گھوڑے کی پشت پر ہوتے ہیں. اس نے کہا اس کا کیا علاج ہے؟ گبن کہتا ہے اس نے کہا اس طرح کرو کہ جب مسلمانوں کی فوج روم سے گزرے تو 4-5 میل لمبی رومی لڑکیوں کی قطاریں لگا دو. مسلمانوں کی فوج ان لڑکیوں کی طرف دیکھے گی، ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، اللہ کی نصرت بند ہو جائے گی، کافروں کو فتح ہو جائے گی. گبن کہتا ہے کہ بس اس بات کا پتہ چلا سپہ سالار کو، اس نے تمام فوجیوں کو جمع کیا، 30,000 صحابہ کی فوج کو جمع کیا فاروق اعظم کے آرڈر سے، اور اس نے قرآن کی آیت سنائی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلے. گبن کہتا ہے کہ 30,000 صحابہ کی فوج 5 میل لمبی لڑکیوں کی قطار سے گزر گئی، ایک شخص نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. تو جب وہ گزر گئے تو لڑکیوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. خمینی کہتا ہے ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا. ایمان کے بغیر یہ بات تھی، ایمان کے بغیر یہ پردہ تھا، ایمان کے بغیر قرآن کے حکام کی پاسداری تھی. میرے بھائیوں، ابھی کچھ عرصہ پہلے جرمنی میں ایک ادارہ بنا ہے، ریسرچ کمیٹی بنی ہے. اس کی انچارج ایک لڑکی ہے، بہت بڑی سکالر ہے، 37 سال لڑکی کی عمر ہے. نیوز ویک نے لکھا ہے کہ اس لڑکی نے ایک سیمینار منعقد کرایا جرمنی میں اس بات پر کہ پوری دنیا جب سے بنی ہے سب سے بڑا انسانیت کے حقوق کا علمبردار کون انسان تھا. تو اس سیمینار میں 1,000 دانشور پوری دنیا کے شریک ہوئے اور اس میں فیصلہ یہ دیا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان جس نے انسانوں کو کامیابی اور فلاح بخشی وہ عمر ابن خطاب ہے. جرمنی میں وہ کتابیں چھپ گئی. اس لڑکی نے 7,000 انگریزی کی کتابیں فاروق اعظم پر جمع کر کے ایک انٹرنیشنل لائبریری بنائی اور اس میں اس نے ایک مقالے میں لکھا کہ عمر فاروق کو سب سے بڑا انسان کیوں کہا گیا. اس لیے کہ فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی شکایت لے کر آیا کہ گورنر مصر کے بیٹے محمد بن عمر نے میری پشت پر کوڑے مارے ہیں اور یہ کہا کہ میں تو گورنر کا لڑکا ہوں. فاروق اعظم کو جب شکایت ملی تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ گورنر کے لڑکے کو گرفتار کر کے مدینہ میں پیش کیا جائے اور اس کے بعد گورنر عمر بن عاص سے کہا جائے کہ وہ بھی ساتھ آئے. جب 8 دنوں کی سواری کے بعد وہ گورنر کا بیٹا آیا تو فاروق اعظم نے اس بدو سے کہا کہ جتنے کوڑے تجھے اس نے لگائے ہیں یہ کوڑا پکڑ کر اسی محمد بن عمر کی کمر پہ لگاؤ. اب وہ کوڑے لگاتا ہے. اس نے 8 کوڑے لگائے
اس نے کہا میری کمر پہ بھی 8 ہی کوڑے پڑے تھے، اس نے بھی 8 لگائے، اور اس کے بعد فاروق اعظم نے فرمایا کہ عمر بن عاص کی پشت پر بھی ایک کوڑا مارو، اس کو پتا چلے کہ اس کا بیٹا غریب لوگوں کی پشت پہ کوڑے کیوں مارتا ہے۔ تو اس بدو نے کہا کہ عمر بن عاص نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے میں اس کو کوڑا نہیں مار سکتا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ فاروق اعظم نے گورنر مصر کو ساری قوم کے سامنے ایک لفظ فرمایا تھا، اس لفظ کی بنیاد پر جرمنی کی اس فارسی لڑکی نے فاروق اعظم کو پوری دنیا انسانیت کا سب سے بڑا حقوق کا علمبردار قرار دیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا متا تعبدتم وامہاتہم احرارا، اے عمر بن عاص تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ لوگوں کو تو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے۔ یہ ہے ایک لفظ، مسلمانوں ایک لفظ ہے جو جرمنی کی ایک پارسی لڑکی نے کہا کہ ہٹلر کو دیکھو، مسولینی، جرمنی کے مسولینی کو دیکھو، اور اسی طرح لینن کو دیکھو، مارکس کو دیکھو، انجلس کو دیکھو، اور امریکہ کے ابراہم لنکن کو دیکھو، روز ویلٹ کو دیکھو، اور برطانیہ کے شکسپیئر کو دیکھو، اور دنیا کے اندر انسانی حقوق کے جتنے بڑے بڑے علمبردار آئے ہیں، ان علمبرداروں میں ایک عمر فاروق کا یہ جملہ کہ متا تعبدتم وامہاتہم احرارا، کہ اے گورنر تو نے لوگوں کو کب سے غلام بنا رکھا ہے، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ ساری کائنات کے سارے فلسفے، ساری کتابیں فاروق اعظم کی پاؤں کی جوتی پہ قربان کی۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ کہتے ہو جی یہ بھٹو نے ایک نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان کا، حالانکہ یہ پرانا نعرہ تھا۔ میں آپ کو اس کی اصلیت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ صرف آج کے دور کا نہیں ہے، سب سے پہلے یہ اعلان انسانی حقوق کا چارٹر، انسانی حقوق کا سب سے پہلا ڈیمانڈ آف لیٹر، انسانی حقوق کا سب سے پہلا مینیفیسٹو، انسانی حقوق کا سب سے پہلا دستور و منشور فاروق اعظم نے پیش کیا کہ وعلی الحکومت الاسلامیہ للجائع خبز، کہ حکومت اسلامی پر فرض ہے کہ بھوکے کو روٹی دے اور ننگے کو کپڑا دے اور بے خانماں کو مکان دے اور مریض کے لیے علاج کرائے اور جاہل کو تعلیم دے۔ 5 چیزیں فاروق اعظم نے پیش کی ہیں، روٹی کپڑا مکان، تعلیم اور صحت، یہ 5 چیزوں کا اعلان کرنے والا صرف دنیا میں فاروق اعظم ہے۔ آج جتنے بھی فلسفے پیش کرتے ہو، کبھی تاجروں کی ہڑتال ہے، کبھی بجٹ کا شور ہے، کبھی مہنگائی کی بات ہے، کبھی سلطنتوں کے اتار چڑھاؤ ہیں، کبھی اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، کبھی اقتدار ڈوب گیا، کبھی ممبر بک گئے، کبھی لوٹے پہ لوٹا آ گیا، کبھی کوئی چیز ہو گئی، کبھی کہاں ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں آؤ سارے فلسفے چھوڑ کر فاروق اعظم کے قدموں پہ جھک جائیں، فاروق اعظم کے دروازے پہ آئیں اور عمر فاروق سے کہیں اے عمر، جو سورج تو نے 1400 سال پہلے جلایا تھا ہمیں اس کی روشنی چاہیے، جو چاند تیرے گھر میں فروزاں ہوا تھا اس کی روشنی چاہیے۔ اے عمر تیرے دروازے پہ آئے ہیں، امریکہ کا فلسفہ فیل ہو گیا، وہاں کالے گوروں پر کوئی قابو نہیں پایا جا سکا، چوری پر قابو نہیں پایا جا سکا، روس ٹوٹ گیا، چین ٹوٹ گیا، فرانس ٹوٹ گیا، اور پاکستان میں کوئی نظام کامیاب نہیں ہوا۔ اور انسانوں اور فیصل آباد کے غیور سنیو، آؤ ساری قوم سے کہو بوسنیا آزاد کرانا ہے، کشمیر آزاد کرانا ہے، فلپائن آزاد کرانا ہے، اریٹریا آزاد کرانا ہے، برما کو آزاد کرانا ہے، پاکستان کو عظمت عطا کرنی ہے، ایٹم بم بنانا ہے، اعلیٰ ترقی کرنی ہے، پوری دنیا کی چکا چوند ترقی میں ہاتھ ڈالنا ہے، تو ساری انسانیت فاروق اعظم کے دروازے پہ آئے۔ پھر دیکھو آج کا کسرا نہیں رہے گا، آج کا کیسر نہیں رہے گا۔